عن ام المؤمنین ام الحکم زینب بنت جحش زینب بنت جحش، فرماتی ہیں ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہ فزعا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے فزعا، گھبراہٹ کے عالم، فزع کہتے ہیں گھبراہٹ کو، یقول لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردب یأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعيه وإبهام مثل هذه. تو فرماتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے حجرے میں، اور فرمایا کہ گھبراہٹ تھی آپ پر، حضور گھبرائے ہوئے تھے. یقول لا الہ الا اللہ، آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ. اس کا مطلب ہے کہ حالت گھبراہٹ کے اندر آپ یہ کلمہ پڑھا کرتے تھے اس طرح، کیونکہ یہ الگ سے جملہ ہے. اس کے بعد بات فرما رہے ویل للعرب، عرب کے لیے ہلاکت، عرب کے لیے ہلاکت ہے. من شر قد اقترب، اس شر کی جو قریب آ چکا ہے، ایک شر ہے جو قریب آ چکا ہے اور وہ ہلاکت خیز شر ہے. پھر فرمایا کہ فتح اليوم، آج کے دن یاجوج ماجوج کی دیوار کو اس قدر کھول دیا گیا ہے، یعنی یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا شگاف پڑ گیا ہے آج کے دن. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ شگاف بڑھے گا تو یاجوج ماجوج کھل جائیں گے دنیا کے اندر. تو کہا من ردمی یاجوج الماجوج، کہا کہ آج یاجوج ماجوج کی دیوار کو اس قدر کھول دیا گیا. پھر اماں فرماتی ہیں کہ کیا کیا آپ نے؟ مثل حاضی، اتنا کہا، وہ حلقہ بنایا، باصبعیہ، اپنی 2 انگلیوں، اور الابہام، اور اپنے ابہام، واللتی تلی، یہ جو ابہام، یہ ابہام اس کو کہتے ہیں، اور 2 انگلیاں اس کو کہتے ہیں. کہ وہ 2 انگلیاں جو کہ انگوٹھے کے ساتھ ہوتی ہیں، ان 2 انگلیوں اور اپنے انگوٹھے سے حلقہ بنایا. تو انگوٹھے، اسے کیسے حلقہ بنتا ہے؟ حلقہ جب آپ بنائیں، یہ دیکھیں اس طرح، یہ اس کا حلقہ بنتا ہے. اگر پورا بنایا جائے تو یہ 2 انگلیاں اور انگوٹھا اگر آپ کریں تو یہ سوراخ بنتا ہے. اگر جوڑ دی جائے، نہ جوڑی جائے تو اس طرح ہوگا، لیکن یہ پورا حلقہ نہیں ہوگا. پھر حلقے کا مطلب تو گولائی ہوتی ہے. اب گولائی یہ قائم ہوتی ہے. یہ اماں نے بتایا کہ 2 انگلیاں جو انگوٹھے سے ملی ہوئی تھی، ان 2 انگلیوں اور انگوٹھے کا حلقہ بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہا کہ اتنا سوراخ ہو گیا، اتنا سوراخ ہو گیا یاجوج ماجوج والی دیوار کے اندر. تو فرمایا کہ میں نے کہا، اماں فرماتی ہیں زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یا رسول اللہ انہلک وفینا الصالحون، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہمارے اندر نیک لوگ موجود ہوں گے؟ اس وقت تو معاشرے میں ظاہر ہے نیکی کا غلبہ تھا. کہا کہ نیک لوگ ہوں معاشرے میں، بہت سارے نیک ہو، نیکی ہو، پھر بھی ہلاک ہو جائیں گے؟ قال نعم، آپ نے کہا ہاں. اذا کثر الخبث، کہا ہاں جب خباثتیں زیادہ ہو جائیں گی. خباثتیں جب زیادہ ہو جائیں گی تو نیک لوگوں کی نیکی بھی کام نہیں، مطلب یہ خباثت غالب ہو جائے گی، معاشرے میں شر غالب ہو جائے گا. خیر منہ چھپاتی پھرے گی اور شر چنگھاڑتا پھرے گا. جس طرح آج اگر آپ دیکھیں تو آج آپ بتائیں، آپ کے بازاروں میں، آپ کے دفتروں میں، آپ کے معاشرے کی بیشتر جگہوں میں شر کا مظاہرہ آسان اور قابل فخر اور زیادہ ہے، یا خیر کا مظاہرہ زیادہ ہے؟ خیر زیادہ اہتمام کے ساتھ پھیلائی جا رہی ہے، یا خیر پھیلانے والے لوگ زیادہ ہیں، یا شر پھیلانے والے لوگ زیادہ ہیں؟ اس لیے ہمارے لیے ایک بدخبری کہہ لیں یہ ہے کہ ان حالات میں جب شر غالب ہوگا، اگر یاجوج ماجوج کھل گئے تو فتنے کا شکار ہونے والے لوگوں کی تعداد بہت بڑھ جائے گی.
فتنے میں لوگ زیادہ مبتلا ہو جائیں گے، اور نیک لوگ جو موجود بھی ہوں گے ان کی موجودگی فائدہ مند نہیں ہوگی۔ معاشرے میں شر غالب ہونے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ معاشرے میں زیادہ لوگ جو ہیں وہ شر والے اور خیر والے کم ہو جائیں۔ تو آج اپنے معاشرے کا اندازہ لگا لیں کہ اس میں شر والے لوگ زیادہ ہیں یا خیر والے لوگ زیادہ ہیں۔